قاسم جلالی جو تھے وہ ایک تخلیقی قسم کے ڈائریکٹر تھے، وہ چیزوں کو تخلیق کرتے تھے، کنسیو کرتے تھے. آپ نے بڑے چیلنجنگ رولز ینگ لوگوں کو دیے ہیں. میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ نئے چہرے آئیں، ینگسٹر ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ آئیں تاکہ ہم ان سے آگے چل کر کے اچھے اچھے کام لے سکیں. دادا کا لقب کیسے آپ کو ملا؟ کچھ فنکار تھے ریڈیو کے، وہ جب آتے تھے تو وہ مجھے دادا کے نام سے پکارتے. آپ نے بہت سے لکھاریوں کے ڈرامے ماشاءاللہ ٹرانسلیٹ کیے اسکرین کے اوپر. لکھاری کون سا آپ کو پسند آیا بہت؟ لکھاری کا جہاں تک پسند آنے کا مطلب ہے اور ناپسند آنے کا نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک اپنے حساب سے کنسیو کرتا ہے اور اپنی ریسرچ دیتا ہے. آپ ڈائریکٹر تھے، آپ پروڈیوسر تھے، اور پھر آپ ایکٹر بن گئے. بعد با ملاحظہ انداز گفتگو میں دربار کے آداب ملحوظ رہے شہزادے. وزیر محترم اس بات سے شاکی ہیں کہ آپ دربار کے آداب سے بے بہرا ہیں. بہرے نہیں ہیں ہم، مگر کوئی کب تک قصیدے سنے؟ ہمیشہ قصیدوں میں انصاف رہ جاتا ہے. انصاف ہوگا، ضرور ہوگا. ٹی وی اسٹوڈیوز ویران ہو گئے ہیں، ان کو اسٹوڈیوز کو موت کی نیند سلا دیا گیا ہے اور صرف پرائیویٹ پروڈکشن چل رہی ہے. دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ یہ وہی آرگنائزیشن ہے جہاں سب سے زیادہ ٹیکنیکل کام ہوا کرتے تھے، لیکن یہ ایک پالیسی ایسی بنائی گئی تھی کہ اس کو بٹھانا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کو اوپر لانا ہے. میرا تصور جو موٹو تھا لائف کا وہ وقت کا آسمان تھا. وقت ایک نہ ٹھہرنے والی چیز، بہتا ہے گزر جاتا ہے. آسمان ایک زمانہ، اس کے بعد آپ زمانہ ہو جاتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام دی سیلیبریٹی میں عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے، اور آج میرے اس پروگرام کی بہت ہی مقبول، محبوب اور خوبصورت شخصیت، جس کو ٹیلی ویژن والے اداکار، فنکار، ڈائریکٹر دادا کے نام سے پکارتے ہیں. تو میرے آج کے پروگرام میں موجود ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے مشہور پروڈیوسر، ڈائریکٹر، جنہوں نے خدا کی بستی تخلیق کی، جنہوں نے مشہور زمانہ ڈرامہ شمع تخلیق کیا، جنہوں نے مشہور زمانہ ڈرامہ فلائٹ 033 کیا، جنہوں نے ماشاءاللہ آخری چٹان کیا، ٹیپو سلطان. ڈراموں کی بھرمار ہے، بہت زیادہ مقبول اور ہر دل عزیز تمام فنکاروں میں اور تمام اداکاروں میں میری مراد ہے جناب قاسم جلالی صاحب. ویلکم ٹو دی شو سر. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. جلالی صاحب، آپ کی شخصیت ایک جادوگر کی شخصیت معلوم ہوتی ہے. خاکسار نے بھی آپ کے ساتھ کام کیا اور آپ نے مجھے موقع دیا، شرف مقبولیت بخشا. آپ نے یہ جو ہنر ہے بچپن سے کوئی کنسیو کیا ہوا تھا کہ آپ ڈائریکٹر بنیں گے، یا قدرتی مواقع ایسے آئے، حالات ایسے بنے کہ آپ ڈائریکٹر بنے؟ ہاں، نہیں سوچا تو تھا کہ سائنٹسٹ بنے، تو سائنٹسٹ تو نہیں بن پائے. بیچ میں ڈرامہ، اسٹیج ڈرامہ، آغا حشر تھیٹر، ان سب کے ادوار سے جب گزرے تو خیالات تبدیل ہوتے چلے گئے. پھر گریجویشن کیا اور اسی زمانے میں بے شمار اسٹیج پلیس کیے، صحیح، جس میں ہمارے ساتھ اطہر شاہ خان بھی ہوا کرتے تھے. تو اس کے بعد جو ہے ہم یونیورسٹی پہنچ گئے. ٹھیک. اور یونیورسٹی پہنچنے کے بعد ادھر ایم ایس سی کی، پھر اسی سائنس میں رہے. پھر ایک ہماری سائنٹسٹ اور بڑی ہی فیمس سائنٹسٹ تھیں ڈاکٹر نسیمہ ترمیزی. آئی سی. تو میں نے ریسرچ کے پیپر میں نے پبلش کر دیے تھے اپنے، صحیح. اور وہ پیپر میں ان کو دکھانے کے لیے لے کے گیا کہ یہ میری پبلیکیشن ہے، جو ہو گئے ہیں یہ پبلک پیپر، وہ دیکھیے. تو وہ دیکھیں، بڑی خوش ہوئیں. کہنے لگا قاسم جلالی یہ کام تو بہت سے لوگ کر لیں گے، صحیح، لیکن میں جو تمہارے اندر دیکھتی ہوں، کیونکہ یونیورسٹی کے فنکشن اور یہ اور وہ اور ڈرامہ اور ایکٹیویٹیز میں محو رہتا تھا. کہنے لگی یہ کام تو بہت سے لوگ، تم بھی ہماری طرف پروفیسر ڈاکٹر بن کے ایک کرسی پہ بیٹھ جاؤ گے، لیکن میں جو تمہارے اندر دیکھ رہی ہوں وہ بہت کچھ ہے. اور یہ 1970 آ رہا ہے اور ٹیلی ویژن کے اشتہارات آ رہے ہیں، آپ فوراً اپلائی کریں. تو انہوں نے انسسٹ کیا
کہنے ایسے آپ کے 50 پیپر چھپ جائیں گے, آپ سائنٹسٹ ہو جائیں گے. یہ آپ کی انٹری تھی. ہاں, یہ ہماری انٹری تھی. ان کی بات میری سمجھ میں آئی. لیکن دادا کا لقب کیسے آپ کو ملا؟ میں تو جب کراچی میں کام کرتا تھا تو میں تو پروڈیوسروں کو, ڈائریکٹروں کو, اداکاروں کو, ہر آدمی کو آپ کو دادا کہتے تھے. دادا کیوں کہتے تھے؟ کچھ فنکار تھے ریڈیو کے, وہ جب آتے تھے تو وہ مجھے دادا کے نام سے پکارتے تھے. اب یہ دادا کا نام اصل میں بنگلہ میں بھی بڑے بھائی کو کہتے ہیں. اچھا. اور ہندی میں بھی دادا بڑے بھائی کو کہا جاتا ہے. تو جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ دادا بھائی صحیح کے لقب سے ہوتا ہے. تو وہ اس نقطہ نگاہ سے, دادا گیر والا نہیں, صحیح ہے, ہاں وہ پنچ اور رنچ والا, تو وہ جو ہے وہاں سے ہمارا, ہم نے کہا چلو لوگ بولتے ہیں محبت میں ہی بولتے ہیں, کیا دادا ہی تو کہتے ہیں, رتبہ بھی بلند ہو جاتا ہے. اور کیا چاہیے. قاسم جلالی جو تھے وہ ایک تخلیقی قسم کے ڈائریکٹر تھے. وہ چیزوں کو تخلیق کرتے تھے, کنسیو کرتے تھے. وہ ایسے نہیں تھے کہ منوٹنس قسم کے 4 5 6 بڑے بڑے ایکٹر لیے کہا بھائی چلو ڈرامہ شروع کر دو. آپ نے بڑے چیلنجنگ رولز ینگ لوگوں کو دیے ہیں. میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ نئے چہرے آئیں, نئے لوگ آئیں, اور جو ینگسٹر ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آئیں تاکہ ہم ان سے آگے چل کر کے اچھے اچھے کام لے سکیں. بڑے بڑے اداکار جو بعد میں فلم کے ستارے بن گئے, آپ تو جانتے ہوں کہ کون کون سے لوگ ایسے تھے جو جن کو آپ نے انٹروڈیوس کیا اور پھر وہ بہت سے ہیں. اب تو کچھ نام یاد ہیں, کچھ بھول گئے. ہمارا سب ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں. غلام محی الدین ہے, جاوید شیخ ہے, اور یہ اپنے کیا بابر علی ہے, اور یہ بے شمار, اب تو نام بھی یاد ہے. رائٹر آپ کو کون سا پسند آیا اب تک؟ آپ نے بہت سے لکھاریوں کے ڈرامے ماشاءاللہ ٹرانسلیٹ کیے اسکرین کے اوپر. لکھاری کا جہاں تک پسند آنے کا مطلب ہے اور ناپسند آنے کا نہیں ہے. اچھا. اس لیے کہ ہر ایک اپنے حساب سے کنسیو کرتا ہے اور اپنی ریسرچ دیتا ہے, اور اس کے اندر ان فیکٹس اینڈ فگرز کو وہ بڑے خوبصورت انداز میں لے کے آتا ہے. ٹھیک. تو ہر ایک کا اسٹائل منفرد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لکھنا جیسے اردو ادب سے واقف ہے تو وہ لکھ لیتا ہے. میں تو اردو ادب کا بھی طالب علم نہیں تھا. صحیح. اور میں نے تاریخی ڈرامے کیے, پھر میں نے اسٹڈی کری, میں نے اردو ادب بھی پڑھا, میں نے دیکھا واہ اب اس میں تو بڑی. تاریخی ڈرامے کرنے میں تو بہت زیادہ آپ کو چیزوں کو عمل دخل ہوتا ہے. اس میں کاسٹیوم کیسے پہننے ہیں, کپڑے شپڑے چیزیں, ہسٹری, پھر اس زمانے کو ٹرانسلیٹ کرنا اسکرین کے اوپر, یہ سب سے بڑا مشکل کام کرنے والی بات جو ہوتی ہے نا کہ آپ کس طرح سے کس چیز کو پیش کریں گے کہ وہ ایکچوئل لگے. تو ہم خود بھی ریسرچ کرنے والے آدمی تھے, لہذا ہم بھی ریسرچ کرتے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجیز نہیں تھی. ہمارے پاس جب آخری چٹان بنا رہے تھے تو وہ ایسا نیا ویڈیو کیمرہ آیا تھا, اگر وہ تیز پین ہو جائے تو لائن آ جاتی تھی اسکرین. اس دور میں بھی ہم نے آخری چٹان جیسی چیز بنا دی ہے نا. لیکن بات یہ کہ اس زمانے کی کوالٹی اور یومیٹک, اب تو پھر بیٹا آیا, پھر اب تو آپ ڈیجیٹل پہ ہیں. ڈیجیٹل پہ تو آپ نے ایک انگلی کا ایک پورا ہلایا تو بہت کچھ ملے گا, لاکھوں ایفیکٹ مل جاتے ہیں. وہ اس زمانے میں تو ہم مینولی میکنیکلی وہ ایفیکٹ بناتے تھے. آپ تو کھڑے جہاز کو بھی اڑا دیتے تھے. ہاں کمال تھا. کروما ایفیکٹ سے ماشاءاللہ. ہاں بہت اس قسم کے بہت کام کیے. جیسے کہ ایک محل بنا دیا بڑا خوبصورت بغداد کا. اب کہہ رہے ہیں کہ یار اس میں آگ لگائیں گے تو پھک سے اڑ جائے گا, اب شاٹ بھی لینا ہے. تو پھر ذہن میں آیا کہ یار ہم نے جو کیمسٹری پڑھی تھی اس کو کام میں لاؤ. ہاں پھر کہہ لگے ادھر اس کا خوبصورت سا ٹائٹل بنا ہوا تھا, اس کے نیچے سے آگ اٹھنی تھی, پھر پورا محل جل جانا. لیکن یہ آگ لگاتے ہیں تو بھگ سے اڑ جائے گا, رکے گی نہیں. تو ذہن میں آیا کہ بھائی آپ پوٹیشیم پر میگنیٹ لو اور گلیسرین. پوٹیشیم پر میگنیٹ کو ہم نے وہاں دور پھینک دیا, یہاں سے گلیسرین سلو 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 موو کر کے جیسی گئی, اس سے ٹچ ہوئی, آگ لگ گئی. کون 420 کر رہا ہے؟ ابے میں نے خود دیکھا ہے. کیا دیکھ لیا تو نے شامی؟ ہمارا یار ابھی اس نے اپنے پاؤں کے نیچے سے پتا نکالا, ایمان سے. کس نے پتا نکالا؟ خامخا چیخ رہا ہے. جو نہیں چاہے کر لو میری کون سی ہے اس گھر میں. میں نے تمہارے کون سا بھالا مار دیا جو یہ قصے بہانے بیٹھ گئی؟ اب بھالا بھی مار دو,
जिंदगी कैसे रह गई है झूठा कुछ खुदा की बस्ती एक क्लासिकल सीरियल था, क्लासिकल। बिल्कुल। मुझसे पहले के लोग, मुझसे ज़्यादा उम्र के लोग, उन्होंने देखा, मैंने भी देखा, कमाल था। क्या बात है। और उसकी यहाँ इतनी अप्रोच हुई थी और इस कदर ज़्यादा उसके व्यूवर्स थे कि 20वीं सदी में वहाँ के अफसाना निगार ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में लिखा था कि मैं एक शादी में गई तो वहाँ पता चला कि साहब जब वो ख़त्म हो जाएगी शमा का एपिसोड, उसके बाद आप तशरीफ़ लाइए 10 बजे के बाद, 9 बजे वो तो उन्होंने असमत चुगताई ने उसमें अपने आर्टिकल में का पूरा जिक्र किया। फिर वहाँ से जो है इंडिया से लोगों ने देखा तो सलीम जावेद में, तो वो यहाँ पर आए पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा कि जी हमें वो उस प्रोड्यूसर से मिलना है जिसने इतने ज़ख़ीम नावल को इस छोटे से स्क्रीन पर किस तरह से कर दिया, जिसमें हज़ारों किरदार कीड़े मकोड़ों की तरह उसके अंदर मौजूद हैं और उसने उन सबको अपने काबू में किया। वो हमसे मिल के गया, सबसे मिल के गया। वजीर मोहतरम, आलीजा, आज हम तखलिये में आपसे कुछ गुफ्तगू फरमाना चाहेंगे। हुक्म की तामील होगी आलीजा, लेकिन इंसाफ का वक्त हो गया है और आपका हुक्म है कि इंसाफ में ताखीर नहीं होनी चाहिए। खूब, बहुत खूब, तुमने सही याद दिलाया। हुजूर के इंसाफ पर आज ही एक ताजा कसीदा मौजू हुआ है, अर्ज किया है। हमें चुप रहा यार। एक तो हम इस दरबारी शायर से बड़े तंग हैं अब्बा हुजूर, जब देखो एक नया कसीदा लिख के ले आता। अंदाज़े गुफ्तगू में दरबार के आदाब मलहूद रहे शहजादे। वजीर मोहतरम इस बात से शाकी हैं कि आप दरबार के आदाब से बेबहरा हैं। बहरे नहीं हैं हम, मगर कोई कब तक कसीदे सुने? हमेशा कसीदों में इंसाफ रह जाता है। इंसाफ होगा, जरूर होगा। आप डायरेक्टर थे, आप प्रोड्यूसर थे और फिर आप एक्टर बन गए। बाद मुलाहिजा, क्या आपने एक्टिंग की है? पता लगा कि दिलीप कुमार साहब भी आपके बहुत बड़े फ़ैन थे। हाँ, वो जीवा के जो कन्वीनर थे तो उनके थ्रू वो कहते थे कि यार ये कैसेट जैसी रिलीज़ हुआ करे, इसकी कैसेट वो भेज दिया करते थे उन्हें। तो देखते रहे। जब पाकिस्तान आए तो नाजिम जीवा ने कहा कि दिलीप साहब ये जो बैठे हैं आपने इन्हें पहचाना नहीं? कहले नहीं। कहने लगे ये वही हैं जिनका आप कहते थे कैसेट हर हफ्ते भेजो। बाद अब्बा मुलाजा, वो मुझे उन्होंने गले से लगा लिया। वो जानते नहीं थे कि ये कासिम जलाली साहब। कहने लगे कि भाई हम पाकिस्तान के बेशुमार फनकारों को देखा, उनको सुना, सब कुछ किया, हम कहते थे ये कौन है, ये कौन है? उसमें जो था कहने लगा आपने कमाल किया। मैंने कहा मैं बजाते खुद इतना बड़ा एक्टर नहीं था, बस एक जोश में आकर के मैंने कहा कि चलो इस एक्टिंग भी कर। बाब लहजा में आपकी अदाकारी को जब देखा गया तो अवाम ने तो पसंद करना ही था, लेकिन बड़े बड़े अदाकारों ने उसकी तारीफ की। हाँ बेशक। पाकिस्तान टेलीविज़न में अवार्ड बड़े मिलते थे, बेशुमार अवार्ड चलते थे, लोग शौक़ से देखते थे। प्रोड्यूसर्स की, डायरेक्टर्स की, एक्टर्स की इनकरेजमेंट, हौसला अफजाई होती थी। आजकल वो मंजरनामा नहीं पाया जाता। टीवी स्टूडियोज़ वीरान हो गए हैं, उनको स्टूडियोज़ को मौत की नींद सुला दिया गया है और सिर्फ प्राइवेट प्रोडक्शन चल रही है। क्या कहते हैं दादा इसे? देख के दुख होता है कि ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ सबसे ज़्यादा टेक्निकल काम हुआ करते थे। अब ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो एक बीमार फैक्ट्री की तरह पड़ी हुई है। इसको ज़िंदा किया जा सकता था, बहुत मौके थे, करने वाले चाहिए थे। हमने अपनी खिदमत पेश की थी, जो MD आए, हमने कहा हम तो यहाँ तक तैयार हैं कि आप प्रोडक्शन हाउस शुरू कीजिए, हमें कुछ ना दीजिए, हम आपका आप सिर्फ मार्केटिंग कीजिए, हम आपके लोगों को ट्रेंड भी कर रहे हैं और आपको प्रोडक्शन भी दे रहे हैं, हमें पैसे नहीं चाहिए, आप हमें सिर्फ कन्वेंस दे दे आने जाने। क्या कोई माली मुश्किलात का दबल दखल था इसमें? मैं तो नहीं समझता कि माली मुश्किलात का एक एक सीरियल अगर एक एक सेंटर से किया जाए तो फिर दोबारा एक वही बहारें और वही अब भी हो सकता है, हो सकता है, अब भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी भी कोई इतना टेक्निकली इतना ज़्यादा गिरा हुआ नहीं है, टीवी के पास अभी है
اور اب اگر اس دور میں تھوڑا سا وہ ڈیجیٹل کی طرف آ جائیں تو ابھی بھی سب کو کمپیٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں. لیکن یہ ایک پالیسی ایسی بنائی گئی تھی کہ اس کو بٹھانا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کو اوپر لانا ہے. کون کون سے ڈرامے آپ کے ایوارڈ یافتہ ہیں جس میں آپ کے ڈراموں کو ایوارڈ ملے؟ بہت سارے ڈرامے تھے. اب آخری چٹان کو بھی ملا ہے، آخری چٹان کو ملا، ٹیپو سلطان کو بھی ملا ہے، نشان حیدر میں بھی ہوا، ہاں نگار ورلڈ بھی ملا. ایک کوہکن ڈرامہ تھا آپ کا. کوہکن ڈرامہ تو میرا جرمنی میں بھی پیش ہوا، پری فیکچرا فیسٹیول 89. قاسم جلالی جو تھے ایک غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے. جس زمانے میں عام روٹین کے سوشل ڈرامے ہوتے تھے، گھریلو ڈرامے ہوتے تھے، اس وقت آپ نے ایسے سبجیکٹ کو چنا جس سے یہ ملتا ہے کہ آپ نے سائنس کو بھی استعمال کیا اس کے اندر، یعنی انٹرنیشنل ٹاپکس سنے، جیسے ڈرامہ فلائٹ 033، جنون، وقت کا آسمان، تکون، جس میں آپ تکون. تو کیسے خیال آیا آپ کو ایسی چیزوں کا؟ کیا ہم جان سکتے ہیں آپ لوگ کون ہیں؟ طیارہ کیوں اغوا کیا گیا ہے؟ ہمارا تعلق بلیک سن موومنٹ سے ہے. ہمارے کچھ ساتھی قید میں ہیں، ان کی رہائی کے لیے ہم نے جہاز اغوا کر لیا ہے. تو یہ تھا کہ میری خواہش اصل میں یہی تھی کہ میرا تصور جو موٹو تھا لائف کا وہ وقت کا آسمان تھا. وقت ایک نہ ٹھہرنے والی چیز، بہتا ہے گزر جاتا ہے. آسمان ایک زمانہ، اس کے بعد آپ زمانہ ہو جاتے ہو، پھر دنیا آسمانی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. صحیح. اور زمین و مکان کا مالک پھر آسمان ہو جاتا ہے. تو وقت جو ہے بڑے قیمتی چیز ہے. تو میں نوجوانوں کو یہ اس میں کہلوانا چاہتا تھا، اپنی قوم کو بھی، کہ یہ وقت کا آسمان کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ ہونا چاہیے. سائنٹیفک پلیز ہونے چاہیے، اور سائنٹیفک پلیز بھی بڑی خوبصورت لو اسٹوری کے ساتھ میں نے پیش کیے اس میں، وقت کے آسمان کے عنوان سے، اور لوگوں میں بہت پسند کیے. لیکن بات یہ ہے کہ ان چیزوں کی اس طرح سے پذیرائی نہیں ہوئی جیسی ہونی چاہیے تھی. جیسے آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کمرشلزم بہت ہے. اگر آپ کہیں کہ ایسے ڈرامے جس سے کہ عوامی سطح کے اوپر لوگوں میں ایک شعور جاگے، اویئرنیس ہو، سوشل ایکٹیویٹی نظر آئے، کوئی آپ ایسے سبجیکٹ چنتے ہیں، ایجوکیشن ہے، کلائمیٹ چینج ہے، وومن امپاورمنٹ ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہے. میں نے میڈیکل پہ بہت کیے جو صحت عامہ کے ہیں، اس میں ٹیوبرکلوسس کی پر کیا، پھر شوگر کی پر اس پہ کیا، بلڈ پریشر پہ پورے پلے، پھر ایڈس کی پر کیا، اور بے شمار جینیٹکس کے پوائنٹ ان کے اوپر کیا کہ آپ کراس میریجز کریں، انٹر میریجز نہ کریں، اس کی کیا کیا نقصان ہے. اور خوبصورت پلے طاہر واسطی نے لکھے یہ سارے سائنٹیفک پلے. اچھا. بہت عمدہ لکھے. سبھی محسن صاحب نے لکھے، بڑے اچھے لکھے. کیا بات. تو ان لوگوں کا یہ تھا ایک کمبینیشن، تو آدمی کرتا چلا جاتا. قاسم جلالی دادا اپنی قسمت کا مالک، اپنے آپ کو خود، جسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کا خود بادشاہ تھا، کنگ آف ہز اون سیلف، ماسٹر آف ہز اون سیلف. کبھی کسی سے ڈرا نہیں. کیوں؟ آپ کو ہر اسٹیشن پہ گھمایا گیا. آپ پاکستان کے میرا خیال وہ واحد پروڈیوسر ہیں جو تمام اسٹیشنوں پہ کام کر چکے، سب جگہ. اس کی کوئی خاص وجہ کیا؟ ناراضگی تھی؟ کیا معاملات تھے؟ یہ ہوتا ہے، یہ ڈپارٹمنٹل مشکلات یہ درپیش آتی ہیں. آپ اچھے بھی ہوں چاہے نہ ہوں، تو بھی بعض دفعہ آپ کے پر اس قسم کے زوال ہوتے ہیں کہ اب آپ کو اس شہر سے دوسرے شہر بھیج دیں، شاید آپ پھر فلاپ ہو جائیں. لیکن قدرت خدا کی یہ تھی کہ میں جس شہر میں گیا وہاں پر ایک نیا کمال ہو گیا. ایک نئی سوچ ملتی تھی، نئی تھنکنگ ملتی تھی، اور ایک نئی اپروچ. قاسم جلالی ماشاءاللہ ایک بھرپور خوبصورت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی ایک ازواجی زندگی بخشی. بچے کیا کر رہے ہیں آج کل؟ ماشاءاللہ وہ بچوں کا ظاہر ہے، میں تو اس قدر بزی انسان تھا، یہ سارا کریڈٹ میری وائف کی پر جاتا ہے. وہی میں کہہ رہا تھا نارملی انہوں نے خوب پڑھایا، اچھی طرح پڑھایا، کوئی کسر نہ چھوڑی. ایک بیٹی ڈاکٹر ہے مانچسٹر میں، سرجن، اور میرا بیٹا جو ہے اس نے ماسٹرز کیا تھا جس میں وہ امریکہ میں ہے، اور چھوٹی بیٹی جس نے انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کیا وہ بھی وہیں لندن میں ہے، برمنگھم میں ہے وہ خاص. تو یہ سب لوگ ماشاءاللہ ہیں. اب ہماری زندگی بھی یہ ہوتی ہے، کبھی بچوں کے ادھر چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے.
6 مہینے ادھر، 4 مہینے ادھر، 2 مہینے ادھر، یہ زندگی۔ قاسم جاری کے ساتھ بہت مزہ آیا گفتگو کا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ سیشن بھی کرتے رہیں گے، اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ لاہور تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع دیا، اور آپ نے جو ہمیں جو آج باتیں بتائیں ہمارے ناظرین کو نہیں پتہ ہوں گی، کیونکہ وہ بحیثیت ڈائریکٹر دیکھتے رہے آپ کے ڈرامے، جو باتیں آج آپ نے کہی ہیں یقیناً ہمارے ناظرین اس سے بہت مستفید ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے قاسم جلالی صاحب، ہمارے بڑے مشہور پاکستان ٹیلی ویژن کے پروڈیوسر، ڈائریکٹر، پی ایم، جی ایم، اور اس کے ساتھ ساتھ المشہور دادا کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ہم نے ان سے گفتگو کی اپنے پروگرام سیلیبریٹی میں۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ مزید ہمارے جو سیلیبریٹیز لوگ ہیں وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔